گلشن کلمہ پڑھتے ہیں، چڑیا کلمہ پڑھتی ہے۔ 27ویں رات میں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے اپنے پیارے محبوب دانۂ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ایک عظیم معجزے سے نوازا اور اپنی بارگاہ میں بلا کر، اپنے قرب خاص میں بلا کر اپنے محبوب کو اپنا دیدار کرایا، جس کو معجزہ معراج کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ بخاری نے قتادہ سے، انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے مالک بن شعثعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں معراج کی رات کا واقعہ سنایا اور فرمایا کہ میں حطیم کعبہ میں تھا، یعنی سرکار فرماتے میں حطیم کعبہ میں تھا۔ حطیم کعبہ کسے کہتے ہیں؟ کعبہ معظمہ کے ادھر اتر کی جانب کو ایک جگہ ہے، باؤنڈیڈ ہے، جس کو حطیم کہا جاتا ہے، جس میں کھڑے ہو کر نفل نماز پڑھی جاتی ہے۔ فرماتے ہیں میں حطیم کعبہ میں تھا اور یہ بھی فرمایا کہ میں مقام حجر میں لیٹا ہوا تھا کہ یکایک میرے پاس ایک آنے والا آیا اور اس نے کچھ کہا، میں نے سنا، وہ کہہ رہا تھا، پھر اس جگہ اور اس جگہ کے درمیان چاک کیا گیا۔ جارود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، وہ میرے قریب بیٹھے ہوئے تھے، کہ اس جگہ اور اس جگہ سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے کہا حلقوم سے ناف تک، یعنی یہاں سے لے کر ناف تک۔ پھر انہوں نے میرا دل نکالا، جو آنے والے آئے تھے سرکار فرماتے انہوں نے میرا دل نکالا اور میرے پاس ایک سونے کا طشت یعنی طباق لایا گیا جو ایمان سے لبریز تھا، سبحان اللہ۔ اس کے بعد میرا دل دھویا گیا، پھر اسے علم و ایمان سے لبریز کر کے واپس رکھ دیا گیا، سبحان اللہ۔ پھر میرے پاس ایک سفید جانور لایا گیا جو خچر سے پست یعنی خچر سے کچھ نیچا اور گدھے سے اونچا تھا، سبحان اللہ۔ جارود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے ابو حمزہ، کیا وہ براق تھا؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ہاں وہ براق تھا، جو سفید رنگ کا جانور تھا وہ براق تھا۔ فرمایا ہاں وہ براق تھا، وہ اپنا قدم منتہائے نظر پر رکھتا تھا، یعنی جہاں تک نظر پہنچتی تھی اتنی دور اس کا ایک قدم رکھا جاتا تھا۔ میں اس پر سوار ہوا، آقا ارشاد فرماتے میں اس پر سوار ہوا اور جبریل مجھے لے کر چلے یہاں تک کہ آسمان دنیا تک پہنچے، یعنی پہلے آسمان تک پہنچے، سرکار پہلے آسمان تک پہنچے۔ جبریل نے اس کا دروازہ کھلوایا، حضرت جبریل نے پہلے آسمان کا دروازہ کھلوایا تو دروازہ کھولنے والے نے پوچھا کہ کون؟ انہوں نے کہا میں جبریل ہوں۔ کہا گیا اور تمہارے ساتھ میں کون ہے؟ تو جبریل نے جواب دیا میرے ساتھ میں دو جہاں کے والی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جب جبریل نے یہ جواب دیا تو پوچھا گیا وہ بلائے گئے ہیں؟ جبریل نے کہا ہاں وہ بلائے گئے ہیں۔ کہا گیا انہیں خوش آمدید ہو، کتنا ویلکم، انہیں خوش آمدید ہو، ان کا آنا مبارک ہو۔ پھر دروازہ کھول دیا گیا۔ جب میں وہاں پہنچا، آقا فرماتے جب میں وہاں پہنچا تو وہاں حضرت آدم علیہ السلام موجود تھے، سبحان اللہ۔ کون موجود تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ آقا فرماتے ہیں وہاں حضرت آدم علیہ السلام موجود تھے۔ موجود کون ہوتا ہے؟ زندہ یا مردہ؟ زندہ۔ حضرت آدم علیہ السلام زندہ ہے یا مردہ؟ زندہ۔ اللہ کا ہر نبی، اللہ کا ہر رسول، اور جو اللہ اور اس کے رسول کے عشق میں زندگی جی کر وہ وفات پا گیا، ہر وہ انسان زندہ و جاوید ہے، بے شک، سبحان اللہ۔ تو جب حضرت آدم علیہ السلام زندہ ہیں تو میرے آقا تو حضرت آدم کے بھی آقا ہیں، بے شک، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت نے کہا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والا۔ تو فرماتے ہیں وہاں حضرت آدم علیہ السلام موجود تھے۔ جبریل نے کہا یہ آپ کے اب یعنی آپ کے والد آدم ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ لہذا سرکار فرماتے ہیں میں نے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا کہ صالح بیٹے اور صالح نبی کو خوش آمدید ہو، سبحان اللہ۔
یعنی میرا سچا بیٹا اور سچے نبی کو خوش آمدید. یہاں ایک مسئلہ سمجھا دوں. ظاہری طور پہ تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیونکہ آدمی ہے، انسان ہے، ظاہری طور پر تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام آدم کے بیٹے ہیں ظاہری طور پر، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آدم بھی صدقہ ہمارے آقا کا ہے. آدم بھی صدقہ ہمارے آقا کا ہے. اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام تو ابھی آب و گل کی سیر بھی نہ کر رہے تھے، یعنی آپ کا پتلا بھی تیار نہیں ہوا تھا. آقا ارشاد فرماتے ہیں کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے. سبحان اللہ. یعنی آپ کا پتلا بھی تیار نہیں ہوا تھا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری طور پر حضرت آدم کے بیٹے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہے حضرت آدم علیہ السلام. جی بے شک سبحان اللہ. جس طرح سے ظاہری طور پر تو حلیمہ نے آقا کو پالا ہے، لیکن حقیقت یہ کہ آقا نے حلیمہ کو پالا ہے. بے شک سبحان اللہ. اور حلیمہ کو کیا پالا ہے؟ سارا عالم تو آپ کے در سے پل رہا ہے، سارا عالم تو آپ کے در سے پل رہا ہے. تو پہلے آسمان پر تشریف لے گئے، وہاں حضرت آدم علیہ السلام موجود تھے. کہا صالح بیٹے اور صالح نبی کو خوش آمدید ہو. پھر جبریل میرے ساتھ اوپر چڑھے، یہاں تک دوسرے آسمان پر پہنچے. اب یہاں ایک جملہ دھیان میں دیں، یہ فرمایا جبریل میرے ساتھ اوپر چڑھے. یہ نہ کہا میں جبریل کے ساتھ اوپر چڑھا، بے شک یہ نہ کہا میں جبریل کے ساتھ اوپر چڑھا. سبحان اللہ. جیسے کل سوال ہو رہا تھا کہ کہاں جا رہے ہو حافظ صاحب کے ساتھ، میں نے کہا میں نہیں جا رہا ہوں میں ان کے ساتھ جا رہا ہوں، یہ نہیں جا رہے ہیں میرے ساتھ. تو ساتھ میں جانا اور ہوتا ہے اور لے جانا اور ہوتا ہے. جی بے شک. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پھر جبریل اوپر چڑھے میرے ساتھ. یعنی پتہ یہ چلا کہ جبریل آقا کو نہیں لے جا رہے تھے بلکہ آقا جبریل کو لے جا رہے تھے، آقا جبریل کو لے جا رہے تھے. ارشاد فرمایا پھر جبریل میرے ساتھ اوپر چڑھے، یہاں تک دوسرے آسمان پر پہنچے اور جبریل نے دروازہ کھلوایا. جب دروازہ کھلوایا تو کھولنے والے نے پوچھا کون؟ کہا جبریل. پوچھا گیا تمہارے ساتھ میں کون ہے جبریل؟ تو جبریل نے عرض کیا دونوں جہاں کے مالک و مختار اللہ کے محبوب میرے ساتھ. سبحان اللہ. تو دروازہ کھولنے والے نے پوچھا کیا وہ بلوائے گئے ہیں؟ جبریل بولے ہاں وہ بلوائے گئے ہیں. کہا گیا ان کا آنا مبارک ہو، اور دروازہ کھول دیا گیا. سرکار فرماتے ہیں جب میں وہاں پہنچا تو میں نے حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو وہاں پایا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام، ان دونوں نبیوں کو وہاں پر پایا. اب ان کو پایا، سبحان اللہ، ان سے ملاقات ہوئی، بات چیت بھی ہوئی. اب مردہ تو بات چیت کرتا نہیں، یا کسی مردے کو دیکھا بات چیت کرتے ہو؟ مردہ تو بات چیت کرتا نہیں ہے. تو حضرت آدم سے بھی ملاقات ہو گئی، حضرت عیسیٰ سے بھی ملاقات ہو گئی دوسرے آسمان پر، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے بھی ملاقات ہو گئی. تو کہا دونوں آپس میں خالہ زاد بھائی ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ. آپ دونوں کی مائیں سگی بہن تھی تو آپ دونوں خالہ زاد بھائی ہوئے، کھلیرے بھائی. تو دونوں خالہ زاد بھائیوں سے ملاقات ہوئی. جبریل نے کہا کہ یہ یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجئے. تو سرکار فرماتے ہیں میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا. سبحان اللہ. انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا صالح بھائی اور صالح نبی کو خوش آمدید ہو. سبحان اللہ. پھر جبریل مجھے تیسرے آسمان پر لے کر گئے اور میں جبریل علیہ السلام کے ساتھ گیا اور دروازہ کھلوانا چاہا. پوچھا گیا کون؟ کہا جبریل. پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ہیں. سبحان اللہ. کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ساتھ ہیں. تو انہوں نے جب کہا کہ آپ کے ساتھ میں کون ہے؟ کہا میرے ساتھ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو دروازہ جب کھولا گیا تو جب وہاں پر پہنچے تو آقا ارشاد فرماتے ہیں مجھے یوسف علیہ السلام ملے. اللہ سبحان. کون ملے؟ حضرت یوسف علیہ السلام. ایسا حسن و جمال تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا کہ آپ کے بھائیوں نے آپ کو کنویں میں ڈال دیا تھا تو ایک اندھیرا سا ہو گیا تھا. بھائی ڈال کر کنعان کو چلے گئے، کنعان کے رہنے والے تھے. بھائی کنویں میں ڈال کر کنعان میں چلے گئے. ایک اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی، مسافر لوگ آئے اونٹوں کو پانی پلانے کے لیے، جو ہے اپنا ڈول کنویں میں ڈالا. واقعہ سنانا مقصود نہیں ہے، بہت طویل واقعہ ہے. جب ڈول ڈالا اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا یوسف تم اسی ڈول میں بیٹھ جاؤ. سبحان اللہ. ڈول ڈالا گیا، اس میں حضرت یوسف علیہ السلام جب بیٹھ کر آئے
تو جو رسی کھینچ رہا تھا اسے بڑا تعجب ہوا اور اس نے جلد سے جلد جو ہے اپنا ڈول سنبھال کے رکھے، قافلے والوں کو خبر دی کہ یار میں تو پانی نکالنے کے لیے میں نے کنویں میں ڈول ڈالا تھا، اس میں تو ایک خوبصورت لڑکا بیٹھا ہوا ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ کنویں سے حضرت یوسف علیہ السلام باہر تشریف لائے، جب کنویں سے باہر تشریف لائے تو اتنی روشنی ہوئی کہ کنویں سے لے کر کنواں مصر اور کنعان کے بیچ میں کنواں تھا، کنویں سے لے کر کنعان تک روشنی ہو گئی، اتنا حسن و جمال حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ لیکن کیا حضرت یوسف کو بھی جو حسن و جمال ملا ہے وہ میرے آقا کا صدقہ ہے، سبحان اللہ۔ آقا علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کے آگے عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی، پھلوں کے بجائے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی، حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن میں اتنی محب ہو گئی تھی۔ تو شاعر نے کہا ہے یا غالباً اعلیٰ حضرت نے کہا ہے کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، سبحان اللہ۔ یعنی ان کے حسن پر تو صرف انگلیاں کٹی تھی اور آقا آپ کے حسن پر تو گردنیں کٹنے کے لیے سبحان اللہ، اور پہلے بھی تیار تھی، آج بھی تیار ہے، اور جب تک دنیا رہے گی سنی رہے گا، اور جب تک سنی رہے گا آقا کے نام پر دل و جان تیار ہے۔ سبحان اللہ۔ تو فرماتے ہیں کہ جب میری ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی، جبریل نے کہا یہ یوسف علیہ السلام ہیں، ان کو سلام کیجئے۔ میں نے یوسف علیہ السلام کو سلام کیا، انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا اور کہا صالح بھائی اور صالح نبی کو خوش آمدید ہو۔ اب اس کے بعد میں کہتے ہیں کہ حضرت جبریل میرے ساتھ اور اوپر چڑھے اور دروازہ کھولنے کو کہا، تو کہا کہ کون؟ کہا میں جبریل۔ تو کہا آپ کے ساتھ میں کون ہے؟ کہا اللہ کے محبوب جن کے صدقے میں ہم اور آپ پیدا کیے گئے ہیں وہ میرے ساتھ میں ہیں۔ دروازہ کھول دیا گیا۔ آقا فرماتے ہیں جب میں وہاں پہنچا تو حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، سبحان اللہ۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھا، جبریل نے کہا یہ ادریس علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجئے۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے بھی میرے سلام کا جواب دیا سبحان اللہ۔ اور کہا صالح بھائی اور صالح نبی کو خوش آمدید ہو۔ پھر جبریل کے میرے ساتھ میں اور اوپر چڑھے، یہاں تک کہ 5ویں آسمان پر پہنچے۔ انہوں نے دروازہ کھلوایا، پوچھا گیا کون؟ کہا جبریل۔ پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پوچھا گیا انہیں بلایا گیا ہے؟ جبریل نے جواب دیا ہاں انہیں بلایا گیا ہے۔ کہا انہیں خوش آمدید ہو، ان کا آنا مبارک ہو۔ آقا فرماتے ہیں جب میں وہاں پہنچا تو حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جبریل نے کہا یہ ہارون علیہ السلام ہے، انہیں سلام کیجئے۔ آقا فرماتے ہیں میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا اور کہا صالح بھائی اور صالح نبی کو خوش آمدید ہو۔ پھر جبریل میرے ساتھ اور اوپر چڑھے اور ہم 6 آسمان پر پہنچے۔ انہوں نے دروازہ کھلوایا، پوچھا گیا کون ہے؟ کہا جبریل۔ پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ کہا گیا وہ بلائے گئے ہیں؟ جبریل نے کہا ہاں۔ اس فرشتے نے کہا انہیں خوش آمدید ہو، ان کا آنا مبارک ہو۔ آقا فرماتے ہیں جب میں وہاں پہنچا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ سبحان اللہ۔ کس سے ملاقات ہوئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ آقا فرماتے ہیں جبریل نے کہا یہ موسیٰ علیہ السلام ہے، انہیں سلام کیجئے۔ میں نے سلام کیا، میرے سلام کا جواب موسیٰ علیہ السلام نے دیا اور کہا صالح بھائی اور صالح نبی کو خوش آمدید ہو۔ پھر ہم جب آگے بڑھے تو وہ روئے۔ ان سے کہا گیا آپ کیوں روتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں اس لیے رویا ہوں کہ میرے بعد ایک نوجوان مبعوث کیا گیا ہے جس کی امت کے لوگ میری امت سے زیادہ جنت میں جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر جبریل مجھے 7ویں آسمان پر میرے ساتھ میں گئے اور چڑھ گئے، ہم لوگ اوپر 7ویں آسمان پر گئے اور دروازہ کھلوایا۔ پوچھا گیا کون؟ کہا جبریل۔ پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ تو کہا ہمارے ساتھ میں وہی ہے جن کے صدقے میں زمین و آسمان غرض کے ساری کائنات کا ذرہ ذرہ پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ تو فرشتے نے دروازہ کھول دیا اور کھولتے ہوئے کہا ان کا آنا مبارک ہو۔ آقا فرماتے ہیں جب میں وہاں پہنچا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام مجھے ملے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جبریل نے کہا یہ آپ کے والد گرامی ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ ہمارے آقا علیہ السلام کن کی اولاد میں سے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت نے کہا کہ
سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. سبحان اللہ. یعنی حضرت خلیل علیہ السلام یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باغ کا آپ ایک گل ہے، ایک پھول ہے، اور وہ بھی گل زیبا ہے. یعنی پورا چمن پھولوں سے بھرا ہوا ہو، لیکن اگر اس میں کسی کا حسن ایسا نہ ہو جو لوگوں کے دلوں کو بھاتا ہو تو سارا چمن سونا لگتا ہے. لیکن اتنے بڑے چمن میں اگر ایک پھول ایسا ہو جس کو دیکھ کر دل کو تسکین مل جائے تو سارے گلشن کا رنگ اسی میں آ جاتا ہے. اور ہمارے آقا کیسا پھول ہے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاگو. یہ ہے ہمارے آقا. تو فرماتے ہیں وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. حضرت جبریل نے کہا یہ آپ کے والد گرامی ابراہیم ہیں، انہیں سلام کیجیے. میں نے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا صالح بیٹے اور صالح نبی کو خوش آمدید ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تھے مناظر 7 آسمان تک جب سرکار علیہ السلام تشریف لے گئے. اس کے آگے کیا ہوا؟ سدرۃ المنتہا ہے. سدرہ ایک درخت کو کہتے ہیں، منتہا اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں پر انتہا ہے، اس کے آگے کچھ نہیں ہے، اس کے آگے کچھ نہیں ہے. اب حضرت جبریل علیہ السلام آقا کے ساتھ جائیں گے. آقا جب سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھیں گے، آقا ارشاد فرمائیں گے جبریل رک کیسے گئے ہو، آگے آتے کیوں نہیں؟ جبریل کہیں گے آقا اگر ایک قدم بھی آگے بڑھا تو میرے پر جل جائیں گے. یہ تو آپ کی شان ہے، آپ جائیں، میرا تو یہیں تک کا مقام تھا. اب تبھی تو آقا علیہ السلام کی شان اللہ تعالیٰ نے بڑی عرفہ و اعلیٰ شان رکھی. بے شک سبحان. ورنہ تو لوگ آج اتنا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ جبریل لے گئے، جبریل کے ذریعے معراج ہوئی، جسمانی معراج ہوئی ہے، روحانی نہیں ہوئی ہے، روحانی ہوئی ہے جسمانی نہیں ہوئی ہے. اس طرح کی لوگ باتیں کرتے ہیں. حضرت جبریل کے رکنے کا مقصد یہ تھا، اللہ تعالیٰ نے وہاں تک حضرت جبریل کی حد اسی لیے رکھی تاکہ جبریل کو آقا کے برابر نہ سمجھ لیں، تاکہ جبریل کا تقابل نہ کریں آقا کے مقابلے میں. ہاں، اللہ کے محبوب کی شان اللہ کے بعد سب سے بڑی ہے. بے شک اللہ کے بعد سب سے بڑا مرتبہ کس کا ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم